تو بھٹی صاحب آپ کے پاس بڑی اندر کی خبریں ہوتی ہیں، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو استعفے ہیں یہ رضاکارانہ طور پر نہیں آئے، وزیر اعظم عمران خان نے خود ریکویسٹ کی تھی، اس میں کتنی صداقت ہے؟ ایک تو اندر کی خبر سے یاد آیا کہ اگلے سے اگلا سوال آپ کا ہے وہ نیب بل پہ۔ تو جب اپوزیشن کی ترامیم لے کر عمران خان صاحب کے پاس پہنچے لوگ، تو عمران خان صاحب سنیں کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ترامیم ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں نے جو 22 سالہ سٹرگل کی ہے وہ تو اس کا مطلب اس کو تو فارغ کر دو پھر، اور یہ ہم استعفے دے کے پھر گھر چلے جائیں اگر یہ ترامیم ہے اور اس طرح نیب کو کرنا ہے اور اس طرح احتساب کو کرنا ہے۔ تو یہ خیر اس سے اگلے سوالوں میں باقی سارا کچھ ہوگا۔ تو اب یہ ہے کہ تانیہ ایدروس یہ کچھ کر نہیں پا رہی تھیں۔ ایک تو یہ ان کو 2 مرتبہ کہا گیا کہ آپ اپنا پلان سبمٹ کریں، نہیں کر پا رہی۔ دوہری شریعت پر چلی مہم سے بھی ڈسٹرب تھیں، اور انہوں نے استعفیٰ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ہمیشہ پاکستانی تھی، پاکستانی رہوں گی۔ اچھی بات ہے، مگر آج انہوں نے پاکستان کو چھوڑ دیا، اپنی دوہری شریعت 2 شہریتوں کو جوائن کر لیا، یہ بھی ساتھ دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، پھر انہوں نے ایک مبینہ طور پر ڈیجیٹل SAPM بننے کے بعد ڈیجیٹل فاؤنڈیشن پاکستان وہ کمپنی بنائی، اس سے کہ باہر سے پیسہ آئے گا اور وہ پیسہ ہم آگے پورے ملک میں دیں گے۔ اس میں مبینہ طور پر ان کے پارٹنر تھے جہانگیر ترین اور بشیر محمد، اور ایک شو میں انہوں نے بتایا تھا، ارشد شریف صاحب کے شو میں، کہ میں نے وزیر اعظم سے ڈسکس کرنے کے بعد یہ کیا۔ جب ان سے وزیر اعظم ہاؤس سے پوچھا گیا، وزیر اعظم ہاؤس سے، تو انہوں نے کہا کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ تو یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے رپورٹ کارڈ میں رپورٹ کارڈ کروں اور رپورٹ کارڈ فاؤنڈیشن بھی بنا لوں اور اس میں پھر پیسے لا کے ساروں کو آگے خود اور یہ آگے کرتا رہوں۔ تو اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ظفر مرزا صاحب، اللہ کے فضل سے کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی تھا ان کا، مبینہ طور اپنا دوائیوں کا کاروبار بھی تھا، پرفارمنس کارکردگی بھی اللہ مالک تھی۔ اسلام آباد 24 کلومیٹر کے یہ ایڈوائزر تھے، باقی ساروں آپ 18ویں ترمیم کے بعد تو ساروں کے اپنے اپنے ہیلتھ منسٹر ہیں۔ اسلام آباد کے اس ہسپتالوں کی حالت کمال کی پتلی تھی، تباہی پھری ہوئی تھی۔ یہ ایڈوائزر تھے، خود آگے انہوں نے 7 ایڈوائزر رکھے ہوئے تھے، 7 ایڈوائزر، اور ایک یونیورسٹی ہیلتھ یونیورسٹی اسلام آباد کی ہے، وہاں کا جو VC لگایا تھا وہ ایفیڈرین کیس میں 6 مہینے جیل بھگت کے ضمانت پر تھا۔ باقی سارے اسپتالوں کے جو انچارج تھے وہ سارے جونیئر لگائے ہوئے تھے اور سارے قائم مقام تھے، کوئی مستقل نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بھارت ادویات سکینڈل بھی تھا، FIA انکوائری بھی تھی، کرونا میں کرونا دوائیوں والا معاملہ بھی تھا، سینیٹائزر اور ماسک والا معاملہ بھی تھا، اور اس کے علاوہ بہت سارے 2-4 اور ایسے معاملے بھی ہیں جو اب آگے جا کے آپ کو نظر آئیں گے، وہ بھی میں نہیں بتاتا ان سے بھی۔ اور یہ مزے کی بات سنیں، مبینہ طور پر WHO کے ملازم تھے درمیانی سطح کے، اور وہاں سے سنا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر انہوں نے ریزائن نہیں کیا تھا، چھٹی لے کر آئے ہوئے تھے ہمیں ملک و قوم کی محبت میں۔ آنے والے 2-4 معاملے اور یعنی اللہ کے فضل سے WHO کے آپ میڈم شیخ، آپ مجھے پھنسا کے آپ نے پتلی گلی سے نکل جانا، WHO کے سے مبینہ طور پر یہ چھٹی لے کے آئے ہوئے تھے ملک و قوم کی خدمت کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد اب سنا جا رہا ہے کہ آج ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ابھی اور بھی استعفے آئیں گے، یہ آج کی خبر ہے۔ ویسے تو میں تو ابھی بھی قائم ہوں کہ بزدار صاحب بھی عید کے بعد جانے والے ہیں، لیکن جب بھی میں نے بزدار صاحب کی بات تعریفی کی ہے وہ پکے ہو گئے، مضبوط ہو گئے ہیں، تو چلو ایک مرتبہ پھر صحیح۔ اچھا، دوہری شریعتوں والے بھی لوگ ہیں، عمران خان صاحب آپ کے پاس دوہری شریعتوں والے لوگ ہیں، اور آپ نے کہا تھا دوہری شریعتوں والوں کا کیا کرنا چاہیے۔ رزاق داؤد صاحب بھی ہیں، ندیم بابر صاحب بھی ہیں، جن کے اپنے بھی وہی بزنس ہیں، کاروبار ہیں فیملیوں کے، جن پر وہ متعین ہیں۔ اور آٹا گندم چینی میں عثمان بزدار اور اسد عمر صاحب اور بہت سارے ہیں۔ میڈم شیخ، جو اس وقت کی اطلاعات تھی وہ اب پھر یعنی میں پھر بات تعریفی کروں گا، اور یقین کریں پھر استعفے رک جانے ہیں، لیکن سنا یہ جا رہا ہے کہ 5 سے 7 اور لوگ بھی جانے والے ہیں، بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں جی 5 سے 7 اور لوگ جانے والے ہیں، زبردست۔